الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات رفعت لہو عشر درجات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع جو ہے وہ ہے گناہ چھوڑنے پر انعام کیا ملتا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ چنانچہ روایت ہے، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے آخرت کے معاملات میں غور و فکر کر رہے تھے، خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک انداز سے قیامت قائم ہوگی، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، اور پھر جنت و دوزخ کا معاملہ۔ قیامت کے ایسے ہولناک مناظر سے متعلق غور کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر خوف خدا کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے تڑپ کر کہا، کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی بے شمار آیات موجود ہیں، لیکن اگر آپ سے 3 صورتیں پڑھ لیں یا 4 صورتیں پڑھ لیں جو 30ویں سپارے میں ہیں، اذا السماء انشقت، اذا السماء، اذا الشمس کورت، یہ جو 3 اکٹھی صورتیں ہیں نا، انشقاق، تکویر، اور ایک اور ہے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اسورۃ القاریہ، آئے ہائے اسورۃ الزلزال، ان کی آپ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں اور پھر ان کی تشریح پڑھیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو قیامت کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر ضمیر زندہ ہوا، آپ کے پاس ایمان کے اندر کوئی حرارت ہوئی، یہ 3 صورتیں آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی، ہلا کے رکھ دیں گے آپ کو۔ اور امید ہے کہ یہ صورتیں پڑھنے کے بعد، ترجمہ پڑھنے کے بعد، ان کی تشریح پڑھنے کے بعد آپ کا دل موم ہو جائے گا، موم نرم ہو جائے گا، اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو نکلیں گے، خوف خدا کی وجہ سے، دنیا کے چھن جانے کی وجہ سے نہیں، کاروبار میں خسارہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان صورتوں کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ العظیم آپ کا ذہن جو فکر آخرت کے لیے بنے گا، آپ کے اندر جذبہ بڑھے گا نیکیاں کرنے کا، گناہوں کو چھوڑنے کی، آپ کو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قیامت کے حالات کے بارے میں، قیامت میں کیا ہوگا،
کس طرح سے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ہائے ہائے اللہ اکبر. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اب غور تو کریں اللہ تعالیٰ میں کیا کیا چیز واضح، بالکل بالکل واضح کھول کر اللہ بیان فرما رہا ہے جو آگے ہونے والا ہے. کیا میرے بندے سوچ سمجھ کیا کر رہا ہے تو، کیا بنے گا تیرا. اس لیے سنبھل جا، اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو صدیق اکبر اس طرح کے واقعات ان کے ذہن میں آئے، قیامت کے حالات اس طرح سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ہاں جی، سورۃ قاریہ کی تشریح پڑھ لیں آپ. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پچھلے بیان میں کہ سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. عاد و سمود، فرعون، نمرود، حامان، قارون، ان کے عبرت ناک انجام تو دیکھیں آپ، سنیں تو صحیح ان کے کیسے، ان کے کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، یہ بڑے بڑے بادشاہ، ظالم قسم کے بادشاہ تھے، بڑے مال و دولت کر و فر والے بادشاہ تھے. انجام کیا ہوا، حشر کیا ہوا ان کا. انجام اس لیے برا ہوا ان کا کہ وہ نگاہ عبرت نہیں رکھتے تھے. مال بڑا تھا، دولت بڑی تھی، بادشاہت بڑی تھی، حکومت بڑی تھی، لیکن عبرت والی نگاہ نہیں تھی ان کے پاس. اگر عبرت والی نگاہ ہوتی تو وہ بچ جاتے، لیکن وہ نگاہ ہی نہیں تھی ان کی عبرت والی، سبق حاصل کرنے والی نگاہ ہی نہیں تھی ان کے پاس. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. کیوں؟ کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے تالے پڑ گئے دل کے اوپر. ایسے تالے پڑے کہ رسول اللہ کے بتانے پر بھی یہ کفار ناہنجار لوگ جو تھے، مشرکین عرب، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تالے پڑ چکے تھے ان کے. لیکن جن کے پاس نگاہ عبرت ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، جب یہ حالات ان کے سامنے آئے، ذہن میں یہ سارا نقشہ ان کے سامنے آیا، تو یہ کہنے پہ وہ ان کی زبان سے نکلا کیا؟ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا، میرا حساب کتاب نہ لیا جاتا، کاش میں دبا ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا، میرا گوشت کھا لیا جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خوف خدا، کاش میں ابوبکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا. اللہ اکبر اللہ. یہ خوف خدا کی مثالیں ہیں، رمضان ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے. حالانکہ وہ تو قطعی جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو صدیق اکبر کا جب یہ غلبہ ہوا، خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. کیا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور آپ کو 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے. امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر. حضرت مجاہد رحمت اللہ بہت بڑے عالم ہیں، تابعی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے، پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا
روز قیامت ہر عمل کا حساب دینا یاد آ جائے اور وہ خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے، ایسے خوش نصیب بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی غور فرمائیں، اللہ پاک سے ڈر کر اس کے حضور حاضری ہوگی، اس بات کو یاد کر کے جو بندہ گناہ سے بچ جائے اس کا کتنا زبردست انعام ہے۔ اللہ ایک نہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ وہ جنتیں بھی کیسی عالی شان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زواتا افنان، شاخوں والی ہیں، یعنی ان جنتوں میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، یعنی ان دونوں جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہ رہے ہیں۔ ایک چشمے کا نام ہے تسنیم اور ایک کا نام ہے سلسبیل۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ اللہ اکبر، کیا بس سید یہ اعلیٰ حضرت کی، ایسا تو نہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو۔ وہ کتنا بدبخت ہے انسان جو کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کیوں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ان جو چشمے بہ رہے ہیں، تو ایک چشمے کا نام ہے تسنیم اور ایک کا نام ہے سلسبیل، اور سلسبیل میں نے بتا دیا ان کی 2 بوند ہیں، سرکار دو عالم کی، سبحان اللہ، فیض و کرم کی، جد و کرم کی، سخاوت کی، سبحان اللہ، ان کی 2 بوند ہیں کوثر و آب کوثر، حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، ان کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تسی بھی کہہ لو، وہ اللہ دے بندیو تسی بھی کہہ لو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، جب لکھنے لگے تو لکھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بہرحال بات پھر آگے نکل جائے گی، اور سورۃ الرحمن کی میں نے تلاوت کی ہے، جو آپ کو آیتیں میں نے سنائی ہیں، سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں۔ اچھا آگے سنیں پھر، سبحان اللہ کیا بات ہے جی۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اب یہ 2 جنتیں جو ملیں گی نا، 2 جنتوں کا ذکر آگے اللہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ وہ 2 جنتیں ہیں کیا، کیسی ہیں؟ وہ باغات ہیں، اس کے اندر چشمے ہیں۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، یعنی ان جنتوں میں 2 قسم کے پھل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جیسے دنیا میں پھل دنیا میں بھی دیکھے گئے، بعض ایسے نرالے ہیں جو کبھی کسی کو نہیں دیکھے، سبحان اللہ۔ ایسی بے شمار جنتیں ہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ پاک سے ڈرے اور ڈر کر گناہ چھوڑ دے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، بڑا پیارا واقعہ سنے آپ، خاص طور نوجوان ہمارے
اسلامی بھائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان متقی پرہیزگار تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دے کر حیران ہوتے تھے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتا۔ ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ نوجوان میل نہ ہوا تو اسے زبردستی اس کو اندر اپنے محل کے گھسیٹ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور گناہ پر آمادہ کرنے لگی۔ اچانک اس نوجوان کے ذہن میں، دل میں، خیالوں میں یہ آیت مقدسہ آ گئی۔ کون سی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی یہ آیت مقدسہ کے ذہن میں آئی کہ یہ کیا کرنے لگا ہوں، یہ کیا ہونے لگا ہے، گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آیت ذہن میں آتے ہی، یہ تصور، یہ خیال ذہن میں آتے ہی دل پر اللہ کا ایسا خوف غالب آیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، بلکہ مدہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بے ہوش نہیں کہتا، مدہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ اللہ کے نیک بندے بے ہوش کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو باہوش ہوتے ہیں، ہوش والے ہوتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں احتیاط کا اگر ہم دامن پاس رکھیں تو یہ بے ہوش لفظ جو ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن میری طبیعت نہیں مانتی کہ اللہ کے میرے بندوں کو کہیں گے وہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش نہیں، وہ تو ہوتے ہی باہوش ہیں، ہوش والے ہوتے ہیں وہ تو۔ ہاں جی، مد ہوش کہہ دو بھائی، مد ہوش ہو گئے۔ وہ جی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، باہوش لوگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اگر ان کو ہی ہوش نہیں رہے گا تو کس کو ہوش رہے گا؟ ٹھیک ہے جی، اپنا ایک وہ ہے، تو میں کسی کا فتویٰ نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، بے ہوش بھی بڑے بڑے اکابر علماء کہتے ہیں، تو اس پہ حرج بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی طبیعت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ مدہوش یا باہوش۔ تو بہرحال تو وہ نوجوان مدہوش ہو کے زمین پہ آ گیا، چلو گر گیا، چلو اتنا کر لیتے آپ۔ کافی دیر ہو گئی، گھر نہ پہنچا۔ بوڑھا باپ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، گلی میں پڑا ہوا تھا بیچارہ۔ اس کو اٹھایا، گھر لے گیا، نوجوان کو ہوش دلایا اور واقعہ پوچھا کیا ہوا، تو نوجوان نے سارا واقعہ ریپیٹ کیا، اور پھر اس نے جب یہ بتایا کہ یہ آیت مقدسہ میرے ذہن میں آئی۔ کیوں؟ یعنی وہ آیت مقدسہ جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہ سے باز رکھنا چاہیے، مفہوم یہی ہے اس کا۔ یعنی جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ سنبھل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور گناہ سے باز آتا ہے۔ اس نے یہی دوبارہ آیت پڑھی نا، پھر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، اور ایسا خوف کا غلبہ ہوا، اسے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی روح پرواز کر گئی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ رات کو ہی کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ صبح کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تمام واقعے کا علم ہوا، تو آپ اس نوجوان کی قبر پر گئے۔ کون قبر میں گیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے
اس نوجوان کی قبر پر، اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہی آیت مقدسہ تلاوت کی جو میں نے کی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا پیارا انعام ہے، گناہ چھوڑنے کا انعام۔ آج کے بیان کا موضوع بھی یہی ہے، گناہ چھوڑنے کا انعام۔ ہمیں بھی یہ وصف اپنانا چاہیے۔ ویسے ہم بزرگوں کے خوف خدا کی کیفیت کو دیکھیں تو ان کی کیا شان ہے، ان پر تو خوف خدا کے سبب کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ انہیں دیکھنے والوں کو لگتا تھا جیسے ابھی میدان محشر سے ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ ہر وقت سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہوتے، خوف خدا کے سبب روتے تھے۔ ان کی آنسو سے داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، رخساروں پر آنسو سے لکیریں پڑ جایا کرتی تھیں، مدہوش ہو جایا کرتے تھے، اعلیٰ درجے کی کیفیات ہوتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کم از کم اتنا خوف خدا تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دل میں گناہ کا خیال آئے، شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دے، تو ہمیں اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونا یاد آ جائے، تصور بندھ جائے۔ قیامت کا ہولناک دن، جو سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے، سامنا قہر کا ہوگا۔ رب کریم اس دن غضب فرمائے گا، اور ایسا غضب اس نے پہلے کبھی نہ فرمایا۔ ایسے ہولناک مرحلے پر مجھے میرا نام لے کر پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہو۔ اس وقت ہم ڈریں گے، جھجکیں گے، شرم سے منہ چھپائیں گے، مگر اس دن چھپنے کی جگہ نہ ہوگی۔ فرشتے کھینچ کر رب کے حضور حاضر کر دیں گے، پھر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے زندگی نہیں بخشی تھی؟ کیا تجھے نعمتیں نہیں دی گئی تھی؟ کیا تجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچا گیا؟ پھر تو نے گناہ کیوں کیا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں بن پائے گی۔ اس وقت رب کریم عز و جل غضب فرمائے گا، اور پھر میرے گناہوں پر پکڑ فرما لی جائے گی، اور مجھے جہنم میں ڈال دینے کا حکم جاری ہو گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب۔ گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلے میں رہوں گا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ رب کریم کے حضور حاضری کا ایک تصور ہے۔ کاش جب بھی ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو تو ہمیں یہ حاضری یاد آ جائے، رب رحمان کے حضور کھڑے ہونا یاد آ جائے، اور ہم ڈر کر رب رحمان سے شرما کر گناہ چھوڑ دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ کم از کم اتنا خوف خدا نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ یہی وہ خوف ہے جس میں 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا عظیم الشان محل ہے، اس میں 17,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 17,000 کمرے ہیں۔ اس عظیم الشان محل میں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہید ہوں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے، اور وہ شخص ہوگا جو محکم ہو۔ عرض کیا گیا محکم کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جسے حرام کام کی دعوت دی جائے مگر وہ خوف خدا کے سبب اس حرام کام سے رک جائے۔
تو پیارے میرے اسلامی بھائیوں دیکھیں، وہ مقام مل رہا ہے جہاں اللہ کے نبی رہیں گے، اس محل میں جگہ مل رہی ہے کس کو؟ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا، جب وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھا اسے بہت شرمندگی ہوئی، رب کے حضور حاضر ہونا یاد آ گیا اسے، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا میرا، وہ بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا۔ اللہ پاک کی رحمت کو اس کی یہ بے قراری پسند آ گئی، رحمت حق بہا نہ بھی جوید، رحمت حق بہا نہ بھی جوید۔ چنانچہ رب رحمان نے اس کی شرمندگی قبول فرما لیا اور اسے ولایت کے اعلیٰ ترین درجے صدیقیت سے نواز دیا۔ شیخ ابوبکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک قصاب گوشت فروش اپنے پڑوسی کی خادمہ پر عاشق تھا۔ ایک دن وہ خادمہ کسی دوسرے کام سے گاؤں جا رہی تھی، قصاب نے موقع غنیمت جانا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب قصاب نے اسے پکڑا تو کنیز نے کہا، اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف میل ہے، لیکن میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں۔ جب قصاب نے یہ سنا تو بولا، جب تو اللہ پاک سے ڈرتی ہے تو کیا میں اللہ پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کی۔ اس قصاب نے جو اس پہ عاشق تھا، جس اس عورت نے یہ کہا نا کہ میں ابھی تیری طرف میل تو ہوں، لیکن ہم یہ گناہ کر نہیں سکتے کیونکہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ جائز ہے۔ تو اس قصاب نے کہا، جب تو ڈرتی ہے تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے، میں بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس نے توبہ کی، وہ گناہ سے باز آ گیا اور واپس وہاں سے پلٹا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم نکلنے والا ہو گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو کسی نبی علیہ السلام کا قاصد یعنی پیغام لے کر جانے والا تھا۔ اس قاصد نے پوچھا، اے جوان، کیا حال ہے؟ وہ قصاب بولا، پیاس سے نڈھال ہو۔ قاصد نے کہا، آؤ دونوں مل کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ قصاب بولا، میں تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تو ہوں نہیں، گنہگار بندہ ہوں، کوئی قابل ذکر عبادت بھی نہیں کی میں کس طرح اللہ سے دعا مانگوں؟ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، تمہارے چہرے پہ نورانیت ہے، اللہ کے پیارے بندے لگ رہے ہو مجھے، تم دعا کرو، چلو میں آمین کہتا ہوں۔ اس شخص نے دعا کی، اس دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ کرنے کے لیے آ گیا۔ دونوں سفر طے کرتے رہے۔ پھر جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو بادل قصاب کے سر پہ آ گیا اور قاصد دھوپ میں رہ گیا۔ قاصد نے، اور قاصد کون تھا؟ جس کو کسی نبی نے بھیجا تھا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو۔ قاصد نے حیرانی سے پوچھا، اے جوان، تو نے تو کہا تھا تیرے پاس کوئی قابل ذکر عبادت نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ کر رہا ہے؟ اب قصاب نے اپنا اور وہ واقعہ بیان کیا، کس طرح سے گناہ کرنے لگا تھا لیکن اللہ کے خوف کے لیے تو گناہ چھوڑ دیا۔ یہ سن کر قاصد بولا، تو نے سچ کہا، اللہ پاک کے حضور جو مرتبہ توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے، اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور باندھ کر اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر کر گناہ چھوڑ دینے کا کیسا عظیم انعام ہے۔ جو قیامت کے دن سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بارگاہ الہی میں پیشی سے ڈرا تو اسے ولایت کا بلند ترین مرتبہ دے دیا گیا۔ ایک قصاب کو یہ خوف نصیب ہوا، اس پر بادلوں نے سایہ کیا، اس کی دعا کی برکتیں ہاتھوں ہاتھ زہر ہوئی۔ یہ کیسے کیسے انعام ہے! کاش ہمیں رب کے حضور پیشی کا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، گناہ کر کے دلوں پر میل چڑھ گئی ہے، اب ہمیں گناہوں کی سنگینی محسوس نہیں ہوتی، یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور دل کی یہ کیفیت بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت
جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دی کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، مومن اور منافق کی آپ نے پہچان بتائی کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے، جب کسی مومن سے گناہ ہو جائے نا تو اس کو احساس کیا ہوتا ہے، احساس ندامت کس طریقے سے ہوتی ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے، جبکہ منافق اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی ہے جو اس کی ناک پر سے گزر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اللہ نے ایسے جوامع الکلام بنایا ہے، آپ کا کلام مختصر ہوتا ہے لیکن جامع ہوتا ہے، کلام اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر اور ایسا جامع، اب دیکھیں کتنے پیار سے میرے آقا نے سمجھا دیا۔ اپنی پرکھ دیکھو، تو مومن ہو یا منافق ہو، تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اپنے ایمان کی کیفیت دیکھنی ہے، تمہارا کس لیول پر ایمان ہے، کہیں یہ منافقت والا ایمان تو نہیں ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ یہ میرے آقا نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اپنے ایمان کی پرکھ کرنی ہے، اپنے نفاق کی پرکھ کرنی ہے، تو یہ دیکھو، فرمایا مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مومن سے جب گناہ ہو جائے، ایمان والے سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اوپر ابھی کوئی پہاڑ گر جائے گا، یعنی اس گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ اور منافق سے جب گناہ ہو جائے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ گناہ کر کے بھی مومن کو اتنی پریشانی کہ یار یہ پہاڑ بن گیا، میرے اوپر گر نہ جائے، میرا بنے گا کیا، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ بظاہر چھوٹا گناہ بھی ہے نا، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ اور منافق سے بڑا گناہ بھی ہو جائے نا، وہ کہتا ہے اللہ یہ کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مکھی ہے، بس ایسے ناک میں بیٹھ میں اڑا دی، بس بات ختم۔ اس کو اس گناہ کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم مومن ہیں یا منافق۔ ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی منافق، جیسے حضور پاک کے زمانے میں منافقین تھے جو اقرار باللسان ہی کرتے تھے لیکن تصدیق بالقلب نہیں کرتے تھے، وہ ایمانی منافق ہے۔ اور ایسے منافق کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے زیادہ سخت عذاب، کافروں مشرکوں سے بھی سخت عذاب منافقین کو دیا جائے گا۔ وہ ہے اعتقادی منافق، ٹھیک ہے نا، ایمانی منافق۔ اور ایک ہے منافق عملی منافق، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مثال میں نے بیان کیا نا، یہ عملی منافق کے بارے میں ہے کہ تمہارا عمل کس لیول پر ہے، مومن والا عمل کرتے ہو یا منافق والا عمل کرتے ہو۔ مومن والا عمل کیا ہے؟ گناہ ہو جائے تم اتنا بڑا لگے تو پریشان ہو جاؤ، فکر مند ہو جاؤ کہ یار یہ میرے اوپر گر نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، تمہیں احساس ہو جائے، یہ ہے مومن والا، ٹھیک ہے۔ اب جس کو احساس ہی نہیں ہوتا، کی ہوا میں اس کو اگنور کرے، گناہ کرنے کے بعد بھی چسکے لے، مزے لے، ہر ہنس کے گناہ بیان کرے اپنے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے، اللہ سمجھ عطا فرمائے ہمیں۔ بہرحال تو پیارے اسلامی بھائیو، مومن کی مثال بھی میرے آقا نے بتا دی، اب منافق کی مثال بھی ایسے بتائی کہ وہ ایسے سمجھتے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور میں نے اس کو ایسے اڑا دیا، بس بات ختم۔ یہ منافق کی صفت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم میں کوئی منافق نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. با عمل با کردار اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنائے. بندے سے جب گناہ ہو اور وہ اسے معمولی نہ سمجھے، بہت بڑا گناہ خیال کرے، اللہ پاک سے ڈر جائے، تو ایسا گناہ رب کے حضور چھوٹا ہے. یعنی اس کے خوف اور ڈر کے سبب وہ گناہ بخش دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ گناہ کرے پھر اسے معمولی خیال کر لے تو وہ گناہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ اس پر نہ اسے شرمندگی ہوگی، نہ اسے چھوڑے گا، نہ اس کے معافی کا سامان ہوگا. یعنی منافق جب گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا کہ یہ گناہ میں نے کر لیا، استغفر اللہ، اللہ کی نافرمانی، اس کا احساس ہی نہیں ہے. جب گناہ کا احساس ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توبہ تبھی کرے گا نا جب گناہ کا احساس ہوگا. میرا فرماتے ہیں الندامۃ توبہ، توبہ جو ہے وہ ندامت ہی تو توبہ ہے، شرمندگی ہی تو توبہ ہے. اگر شرمندگی ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، تو وہ توبہ کیا توبہ ہوگی؟ اور صرف کانوں کا توبہ 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 اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو، عزم بالجزم کرو کہ گناہ کو چھوڑنا ہے، یہ اب گناہ نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں عزم بالجزم. جزم کیوں کہتے ہیں؟ جزم ہوتے ہیں جس حرف پہ جزم آ جائے اس کو وہیں پر روک دیتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہتے ہیں عزم بالجزم، پکا ارادہ ہو، گناہ سے رک جاؤ. ٹھیک ہے جی. حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ ہو جانے کے بعد کی 4 برائیاں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں. استصغار، یعنی گناہ کو معمولی سمجھنا. ایک گناہ کر لیا تو اس کو معمولی بھی سمجھ رہا ہے. اغترار، غافل ہونا. استبشار، یعنی خوش رہنا، اللہ پاک کے حضور حاضری سے خوف نہ کھانا. اصرار، یعنی گناہ پر جم جانا، توبہ نہ کرنا. یعنی ایک تو گناہ کر لیا اور اس گناہ سے بڑی یہ 4 چیزیں ہیں جو اس سے بڑے گناہ ہیں. ایک گناہ کیا اس نے اور پھر گناہ کا معمولی سمجھ رہا ہے، اور پھر گناہ سے غافل بھی ہے، خوش بھی ہو رہا ہے گناہ کر کے معاذ اللہ، اور بار بار وہی گناہ کر رہا ہے. گناہ ہو جانا انسان کی فطرت ہے. جیسے یعنی ہم جیسے عام انسانوں سے گناہ ہو ہی جایا کرتے ہیں، مگر ہمیں ان 4 برائیوں سے تو بچنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو اسے معمولی نہ سمجھے، یہ نہ کہیں کچھ نہیں ہوا، چھوٹی سی غلطی ہی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک رحمان ہے، بخش دے گا. یہ بہت بڑی نادانی ہے. ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. اللہ پاک جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کی نافرمانی ہوئی ہے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. گناہ پر مغرور نہ ہو جائیں. گناہ ہو گیا تو اب خوش نہ ہو، ڈریں، مجھ سے گناہ ہو گیا، ہائے 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 ہائے، میں رب کے حضور کیسے منہ سے جاؤں گا، کیا جواب دوں گا، یہ سوچ کر ڈر جائے، قبر و حشر کا تصور باندھ کر پریشان ہو جائے. انشاءاللہ الکریم یہ شرمندگی کام آئے گی. اور چوتھی بات کہ گناہ تو ہو گیا، اب اس پر جم نہ جائیں، جلد سے جلد وہ گناہ چھوڑ دیں اور توبہ کی طرف بڑھ جائیں. اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ شب براءت تشریف لا رہی ہے، بہت ہی برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے. اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے. لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. اس رات رزق کی برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی رات یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو. بے شک اس رات
सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शयान शान आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिर ली फअगफिर लहू, है कोई मुझसे मगफरत मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं। अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं। है कोई मुझसे मुआफ़ी मांगने वाला मैं उसको मुआफ़ करूं। कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर करूं। यानी ऐसा ऐसा अल्लाह ताला तुलुए फज्र तक यूं ही ऐलान फरमाता रहता है। शब बरात बहुत नाजुक रात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब निस्फ शाबान की रात यानी शब बरात आती है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक सहीफा, छोटी किताब या वर्क दिया जाता है और हुक्म होता है, इसमें जिनके नाम लिखे हैं इनकी रूह इस साल कब्ज कर लेना। आदमी शादी ब्याह में मसरूफ होता है, घर की तामीर और तरक्की में लगा होता है, जबकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। बेवफा दुनिया पर मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। शब बरात को अमाल नामे तब्दील होते हैं, लिहाजा इस रात की बरकतें लूटने, मगफरत व बख्शिश की खैरात पाने के लिए बेहतर है कि शब बरात आने से पहले पहले ये 3 काम कर लिए जाए। नंबर 1, तौबा कर लीजिए। 14 शबल मुअज्जम की शाम सूरज डूबने के वक़्त पिछले साल का अमाल नामा लपेट दिया जाता है, इसलिए बेहतर है कि शब बरात आने से पहले पहले तौबा कर ली जाए। हदीस पाक में बल्कि अभी से तौबा कर ली जाए, क्योंकि हमें आने वाले पल की खबर नहीं है। पता नहीं हमने जो सांस लिया है वो बाहर निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, कोई खबर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आगाह अपनी मौत से हर बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ठीक है, फौरन तौबा करनी चाहिए। या अल्लाह मैं अभी से तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों की मुआफ़ी दे दे और आइंदा मुझे इस पर इस्तक़ामत अता फरमा, मुझे गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत अता फरमा। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बुल आलमीन, मुझसे अभी तक जो कोई जब कभी भी जाने में अनजाने में कोई कुफ्र सरजद हो गया, या रब्बुल आलमीन मैं उससे तौबा करता हूँ। कोई गुनाह मुझसे हो गया, या रब्बुल बेशुमार गुनाह होते हैं, गलतियाँ कोताही, या अल्लाह सब गलतियाँ कोताही मुआफ़ फरमा। सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मेरे गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमा। या रब्बुल जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, इन्हें भी सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा, इन्हें भी तौबा पर इस्तक़ामत अता फरमा। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि बारक वसल्लम। तो शब बरात से पहले पहले हमने पक्की सच्ची तौबा कर लेनी है। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। ख्याल रहे हमारे यहाँ तौबा को बहुत हल्का लिया जाता है। बाज़ लोग रुखसार पर हल्की हल्की चपत मार कर तौबा 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 तौबा, बाज़ लोग कानों को हाथ लगा देते हैं, कुछ लोग अपनी ज़बान दांव तले दबाकर 2-4 बार तौबा तौबा कह देते हैं। ये तौबा नहीं है। सच्ची तौबा के 3 अरकान हैं। सच्ची तौबा किसे कहते हैं, सच्ची तौबा कैसे होती है, ये सुन लें आप। 3 काम होते हैं, 3 इसके अरकान हैं। पहला, गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी है। मसलन किसी ने सूदी कारोबार किया, अब सूदी लेन देन पर शर्मिंदगी की बहुत सी वजूहत हो सकती है। किसी को सूदी लेन देन में नुकसान पहुंच गया, इसलिए शर्मिंदा हो रहा है। सूदी लेन देन की वजह से घर वाले या दोस्त अब नाराज हैं, इसलिए शर्मिंदगी हो रही है। ऐसी शर्मिंदगी तौबा के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि तौबा के लिए ज़रूरी है कि सूद को अल्लाह पाक की नाफरमानी समझकर अल्लाह पाक के अजाब से डरते हुए शर्मिंदा हो।
ٹھیک ہے جی، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ شرمندگی محسوس کرے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ایسا نہ ہو گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے، یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ مذاق ہے۔ چلو یار اے گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، ایسے نہیں، گناہ ہو گیا اللہ سے پکی سچی توبہ کرے، معافی مانگے، اب نہیں کروں گا، پختہ ارادے کے ساتھ کہ اب نہیں کروں گا یہ گناہ، پھر بھی ہو جائے پھر اللہ سے توبہ مانگ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ پکی سچی توبہ کرے، اب نہیں کروں گا، بس اب نہیں کروں، معاف کر دے اللہ، توبہ کر دو، اب نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے پھر توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ روایت کا مفہوم ہے اس طرح کہ بندہ 70 مرتبہ دن میں بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن نیت پکی کرے، پھر بھی بتقاضۂ بشریت وہ غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ چلو یار یہ گناہ کر لیتے توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا، نہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں گناہ، یا اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ رحیم و کریم ہے، بخش دینے والا ہے، بخش دے گا، حضور پر شفاعت کریں گے بخشے جائیں گے، نہیں، یہ تو ڈیٹھ بن کے بندہ، پھر یہ تو مذاق کر رہا ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ پکی سچی جو ہے وہ نیت کرے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب وہ یہ تینوں کام اس نے کر لیا، صحیح معنوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرے، دوسرا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تیسرا یہ کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے۔ یہ تین چیزیں ذہن میں بٹھائے گا، پکا کرے گا، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پکی سچی توبہ کر لی ہے۔ ایک تو تھا یہ توبہ کرنا، شب برات آنے سے پہلے میں نے کہا نا 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ توبہ پکی سچی کر لینی ہے، بلکہ ابھی سے کر لینی ہے، جو مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، جب مجھے صبح جو دیکھیں گے یا سنیں گے، جب مجھے سنیں گے تو توبہ کر لینی ہے گناہوں سے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے بندوں کے حقوق معاف کروا لیے جائیں، یہ بھی توبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہو، جب تک اس سے معاف نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے ہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 200 یا 400 افراد کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام، وائس یا ٹیکسٹ میسج اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ دوسرا کام یہ ہو گیا شب برات سے پہلے کرنے والے، جو میں بتایا آپ کو 3 کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ دل سے بغض و کینہ نکال دیجیے۔ روایات کے مطابق جو بد نصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مغفرت و بخشش کا طلبگار اور حاجت مند ہے، اس لیے شب برات آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں، دل میں کسی کا بغض و کینہ، کسی سے متعلق حسد، کسی کے لیے میل نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو، شب برات میں اولیاء کرام کا یہ معمول تھا اور اب بھی معمول ہے کئی بزرگوں کا کہ مغرب کے بعد، شب برات کو مغرب کے بعد
फ़र्ज और सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकात नफिल 2-2 करके अदा किए जाते हैं। पहली 2 रकातों से पहले ये नियत करे कि या अल्लाह पाक इन 2 रकातों की बरकत से मुझे खैर व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। ठीक है ना। इसके बाद ये जमात से नहीं पढ़ी जाती बल्कि अलग अलग पढ़ी जाती है 2 नफल ना। ये 2 नफल पढ़ लिए, नियत में ये भी शामिल कर लिया कि अल्लाह दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। नफल पढ़ने के बाद फिर 21 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें, सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत पढ़ लें 21 मरतबा 21, या फिर 1 मरतबा सूरत यासीन शरीफ पढ़ लें, या दोनों ही पढ़ लें। ठीक है। उसके बाद फिर 2 नफल और पढ़ें। ठीक है। अब उसमें यह भी नियत शामिल करके अल्लाह इन नफल की बरकत से, इन 2 नफल की बरकत से मुझे बलाओं से हिफाजत अता फरमा। ठीक है। 2 नफल पढ़ लें, उसके बाद फिर बैठ जाएं, उसमें 21 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें या 1 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ लें। ये भी हो सकता है कि सारे खामोश रहें और एक हाफिज साहब, एक कारी साहब खड़े हो जाए और यासीन शरीफ की तिलावत करें और सारे उसको तवज्जो के साथ सुनें। ठीक है। उसके बाद फिर 2 नफल पढ़ें और उसमें यह भी नियत शामिल करें कि अल्लाह इनकी बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ठीक है। 2 नफल पढ़ लें, उसके बाद फिर 21 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें या 1 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ लें या सुन लें, या फिर दोनों ही पढ़ लें या सुन लें। ठीक है जी। उसके बाद ये दुआ निस्फ शाबान भी पढ़ी जाती है। 2 नफल पढ़ने के बाद 1 मरतबा जो है वो दुआ निस्फ शाबान भी जो है वो पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में तो ये साल से जो है वो मामूल है। हम पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि अगर हमारे कुर्ब जवार में रहने वाले हैं या बिलालगंज में दाता साहब की बैक साइड पे सरदार चप्पा चौक के पास मस्जिद है, वासा ट्यूबवेल के सामने गली में मदीना मस्जिद, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 नफल खसूसी जो पढ़े जाते हैं। तो कोशिश करें यहाँ मगरिब की नमाज आकर जमात से अदा करें, उसके बाद ये नफल जो पढ़ा जाएगा और तरीका भी उसका बताया जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात की बड़ी फजीलत व अज़मत और बरकत को बयान फरमाया। तो बड़ी ही नाजुक रात भी है ये। ठीक है। इसलिए ये रात जो है वो नेकियों में गुजारने का जो हमें एहतमाम करना चाहिए, गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए। ये पटाखे वाले लोग चलाते हैं, इनसे बचना चाहिए, उनको बचाना चाहिए और प्यार और बात से समझाना चाहिए। ख़ास अपने बच्चों को ये पटाखे वाला लेकर नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो फिर इस रात बेअदबी करते हैं इस रात की। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस रात को हमने इबादत में, रियाजत में, नवाफिल में, ज़िक्र में, औराद व वज़ाइफ पढ़ने में, नवाफिल पढ़ने में, कुरान पाक की तिलावत करने में गुजारना है। शब बरात करो, शब बरात को। ठीक है जी। नाज शरीफ सुनाएं, पढ़ें, पढ़ाएं। ठीक है। ये इस तरह रात हमने गुजारनी है। तो फिर इसलिए भाई 15वीं का रोज़ा भी हमें जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि जब 15 शाबान की रात है तो उसमें क़याम करो, कुमू लैलहा वसुमू नहारहा। इसकी रात को क़याम करो यानी इबादत करो, शब-ए-दारी, और दिन का जो है 15 शाबान का वो रोज़ा रखो। तो शब बरात में आपने ये आमाल भी करने हैं। ख़ास तौर पर 14 शाबान को असर की नमाज के बाद एक वजीफ़ा पढ़ा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और 100 मरतबा दुरूद पाक। असर की नमाज के बाद ये 5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है ना। औरतें जो हमारी इस्लामी बहन है वो घरों में अदा करें, और जो क्योंकि नमाज अगर मखसूस अय्याम हैं किसी औरत के, हमारी इस्लामी बहन के, तो फिर ये है कि वो नफल तो साथ नमाज तो नहीं पढ़ सकेंगी, लेकिन विरद वज़ाइफ जो हैं वो पढ़े जा सकते हैं। अजान का जवाब भी मखसूस अय्याम में औरतें दे सकती हैं। तस्बीह के नियत से, ज़िक्र के नियत से, दुआ के नियत से ये जो हैं ये चीज़ें पढ़ी जा सकती है। कुरान पाक की आयात भी पढ़ी जा सकते हैं तस्बीह के नियत से, ज़िक्र के नियत से, ठीक है, दुआ के नियत से। लेकिन तिलावत की नियत से कुरान पाक की तिलावत जो है वो औरत नहीं कर सकती जो मखसूस अय्याम में होती है। ठीक है जी। तो कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करें शब बरात में, और 15 शाबान का रोज़ा रखें। ठीक है जी। तो मेरे आका ने इसकी तरगीब इरशाद फरमाई है
اور شب برات میں اپنے ان پیاروں کو بھی یاد رکھیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو فوت شدگان کی روح ہے۔ غور سے سنیں، شب برات کو فوت شدگان کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو۔ اگر ان کے ساتھ ثواب کے لیے کچھ بھی صدقہ نہ کیا جائے تو وہ حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو ہو سکے تو اپنے مرحومین کے ساتھ ثواب کے لیے جو کم از کم 1500 روپے جو ہے وہ راہ خدا میں جو ہے وہ دیں، صدقہ خیرات کر دیں، یا دار اسلامی جو تحریک ہے غیر سیاسی عالمگیر اس کو دے دے، دینی کاموں میں یہ لگائے گی تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اسلامی بھائیو، آپ سے کچھ باتیں میں نے شیئر کی ہیں، امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بخشی اور شب برات کی برکتیں لوٹنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ شب برات کو لاپرواہی میں نہیں گزاریں گے، بلکہ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کوشش کریں کہ آپ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ گزاریں، تو انشاءاللہ یہ رات اچھی گزر جائے گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 حرمین طیبین طاہرین کے باادب حاضری نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ بہت سے دوست صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، محمد ابراہیم نوید ماشاءاللہ جی، بہت ہی ہمارے اچھے نمازی کے بیٹے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ مظفر اقبال صاحب ماشاءاللہ جی، عبد الواحد ماشاءاللہ جی، اللہ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ سب کی مشکل کو آسان کرے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہ لعاب دہن کا واسطہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی اور کشمیری مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے، مجاہدین اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ تو آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جو زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے سب کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں، میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا کیونکہ وقت اب کافی ہو گیا ہے اور میرے خیال میں یہ دیکھیں گھنٹہ یہ بھی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ یہ ہمارا 1 بج گیا پاکستان میں اور 1:10 ہو رہے ہیں یا رات کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ رات اچھی گزر رہی ہے میری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ دوستوں کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور آپ سے باتیں بھی ماشاءاللہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے، اس میں کوئی کینہ، حسد، بغض، دنیا کے محبت، اے کاش کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ اس کے رسول کے محبت ہو بس۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر تم میرے دل کو چیر کے دیکھو تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ اے کاش کہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔